وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 46 سے 48 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل اللہم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون۔ آپ عرض کیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو روئے زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے، تو وہ اسے قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 46۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ہو ظالموں کا اگر ہو جائے ظالموں کے پاس ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، ومثلہ معہ اور اس کی قدر اور بھی ہو، لفتدوا بہ اور وہ فدیہ دینا چاہیں، معاوضے میں فدیہ میں دینا چاہیں، بدلے میں سوء العذاب عذاب کے معاوضہ میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی نہیں قبول کیا جائے گا۔ وبدا لہم اور ظاہر ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، بدا لہم من اللہ پیش آ جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے ظالموں کا، سورہ زمر ہے، اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا۔
اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ظالم کون لوگ ہیں۔ ظالم، دیکھیں ظالم وہ ہے جس نے دنیا کا سودا کر لیا آخرت کے بدلے، جس نے دنیا کو مقصد حیات بنا لیا اللہ کے دیدار کے عوض، اللہ سے ملاقات کے عوض، یعنی اس کو بھلا کے ظاہر دنیا کا سودا کر لیا۔ اور سامعین کرام، اگر یہی تشریح ہے تو ہم میں سے اکثریت جو ہے پھر ظالموں کی ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ڈراؤں یا کسی بھی طریقے سے آپ کو پریشرائز کروں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اصل بات ہوتی ہے حقیقت کی۔ دیکھیں حقیقت سے اگر آپ منہ موڑ لیں اور نظریں چرا لیں اور وہ حقیقت ہو تو پھر تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی ذات جو ہے سب سے پہلے منذر ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ایک منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت والا ہے۔ تو پیغمبر پہلی صورت میں جو ہے ڈراتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پہلی جو تبلیغ تھی علی الاعلان، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم، اے بنی لوئی، اے بنی، تو پھر اس میں کیا ہوا؟ سب لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کیا ڈرایا؟ پہلے تو اپنی بات کی صداقت کی تائید چاہی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، اگرچہ ایسے اسباب نہیں ہیں، امن ہے، کوئی ہمارا دشمن بھی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر میں کہوں تو کیا تم میری تصدیق کر لو گے؟ انتم مصدقیہ؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم اس بات پر بھی یقین کر لیں گے اور اپنی تیاری کریں گے جو بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، اور اس سے بچاؤ تم کر لو، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یعنی یہ پہلی وہ انذار ہے، نبی کا پہلا انذار۔ اور ظاہر ہے سامعین کرام، میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک خیر خواہی تو کر رہا ہوں، یعنی ایک خیر خواہی اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں، اور میں بھی آپ کو ڈرانے والا ہوں، ڈرا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ میں تو معصوم نہیں ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی پھسل سکتا ہوں اس منزل سے، اس موضوع سے پھسل سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے بچا لے گا۔ تو لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کو بھی میں نے اس میں شامل کرنا ہے، یعنی جو خیر خواہی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو خیر خواہی کی بات ہے کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بات مان لیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ سورت کے جو مضامین ہیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی، اور اس میں میری تعلیم کا جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کا خلاصہ تو قرآن ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں اور اللہ کی بندگی کرو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اب جو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ جو زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے وہ لوگوں جنہوں نے توحید کی دعوت کو تسلیم نہ کیا، دین کو خالص نہ کیا اللہ کے لیے، تو یہ لوگ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم کہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کرنے کی ہے کہ جو یہ ظالم ہوتا ہے نا، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یعنی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی مدد، یہ کس طرح؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی وہ ظلم کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ مفہوم میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں۔ تو ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر کرتا ہے،
مثال کے طور پہ ایک شخص پہ میرا قرضہ ہے، 10 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے ہے، اور اس نے دبا لیے اور مجھے نہیں دے رہا، تو یہ مجھ پہ ظلم ہوا کہ اس پہ ہوا؟ یعنی وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہے کہ مجھ پہ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا وہ. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب اور مقدر میں جو مال اور دولت یا جو بھی دنیا کا حصہ ہے وہ تو مجھے ملے گا. اب اس نے میرا پیسہ دبا لیا تو یہ تو میرا فائدہ ہو گیا، آخرت کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ مجھے ملے گا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو کہا نا جو میرے نصیب میں وہ مجھے ملے گا. اب ڈبل فائدہ مجھے مل رہا ہے، دنیا میں اپنا حصہ پورا ملے گا، وہ 10 لاکھ اس نے دبا لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا. اللہ تعالیٰ وسیع الذرائع ہے، اسباب اس کے ہاتھ میں. اور لیکن اب آخرت میں نے صبر کر لیا اس پہ. وہ حضور کا فرمان ہے نا کہ جو شخص حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنائے گا. اب میں نے مطلب وہ کر دیا، وہ جھگڑا چھوڑ دیا اس سے، وہ کہتا ہے مجھے دیے نہیں ہیں تم نے، چلو میں نے صبر کر لیا، تو صبر کا بدلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ پرایا مال کھانا تو پیٹ کی آگ، وہ آگ ان کی خوراک جو ہے پھر آگ ہے، آپ آگ کھا رہے ہیں. انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. پرائے مال آپ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. میں صرف ظالم کی میں کر رہا ہوں، ظالم کی. اصل میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے ان قرآنی آیات کو. میں معذرت کر رہا ہوں. معذرت یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار میں بہرحال اس سے زیادہ میں آپ سے معذرت نہیں کروں گا، کیوں کہ میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کے مضامین، یہ آیات میرے اور آپ کے لیے ہیں. آپ کیسے اس ظالموں سے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں جبکہ دنیا کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، آخرت اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا ہے. آپ کی یاد میں تو دنیا ہی دنیا ہے، ہر وقت آپ کے ذہن میں دنیا ہی دنیا رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ہو جائے ظالموں کا سب کچھ، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا، مثلہ معہ اس کے مطابق اور بھی ہو جائے، تو اب یہ کافی ساری دولت بنتی ہے سامنے کی طرف. یعنی ساری دنیا کو آپ دیکھیں ٹنوں کے حساب سے سونا ہے، پھر ہیرے جواہرات موتی، یہ دنیا میں دیکھیں ما فی الارض. اب ما فی الارض کا آپ جمع کریں نا، کتنی چلے دنیاوی طور پہ آپ جمع کر لیں کتنی دولت ہے دنیا میں، وہ سب آپ کی ہو جائے. کتنا سونا ہے، ٹنوں سونا آپ کا ہو جائے، اور منو ہیرے جواہرات آپ کے ہو جائے، سارے روپے پیسوں کے اکیلا ایک بینک ہو اور سارا روپیہ جمع اور اس کے مالک آپ ہو جائے. اور پھر جو ہے اتنا اور بھی ہو. دیکھیں آیت کا صحیح مفہوم آپ اپنے ذہن میں لینا. اللہ تعالیٰ فرمائے لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، ظالموں کے لیے اگر روز قیامت ان کے پاس اتنا مال ہو جو کہ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اب زمین میں تو بہت سی چیزیں ہیں بہرحال، تو اور اتنا اور بھی ہو جائے. اب وہ عذاب یوم القیامت سے، برے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں اور دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، میں یہ قبول نہیں کروں گا. ما تقبل منہ، میں قبول نہیں کروں گا. یہاں الفاظ محذوف ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس سے اپنی جان نہیں چھوڑا سکیں گے. یہاں تو آپ دیکھیں رشوت، وہ کہتے ہیں رشوت دیتے ہوئے پکڑا گیا اور رشوت دے کے چھوٹ گیا. وہ ہے نا ایک مثال، رشوت دیتے ہوئے پکڑا گیا اور رشوت دے کے چھوٹ گیا. ایسے ہوتا ہے ہمارے جو رشوت ستانی کے محکمے ہیں نا، میں نام نہیں لیتا ورنہ مجھ پہ پھر وہ وار کر دیں گے. ہر محکمہ جو رشوت ستانی کا ہے وہ پہلے پکڑ لیتا ہے پھر رشوت لے کے چھوڑ دیتا ہے. جرمانہ بھر دو پاک. یہ ہمارا نیب جو ہے اس کا تو قانون ہے کہ بھئی چوری کرو، مال حرام کماؤ، کرپشن کرو، اور جس طرح بھی ہو
اربوں کما لیے، کچھ پیسے دے کے تم وہ پلی بارگین جسے کہتے ہیں نا، چھوٹ جاؤ، بس اپنے عہدے پہ واپس چلے جاؤ، پھر کماتے رہو، پھر ہم تمہیں پکڑ لیں گے، پھر کچھ پیسے دے کے. یہ قانون ہے یہ قانون ہے جناب، یہ پاکستان کا قانون ہے. چوری کرو، اس میں سے کچھ حصہ دے دو اور تم پاک ہو گئے. پھر جا کے چوریاں کرو اور پھر آگے ہم پکڑیں گے، کچھ دے دو، ہم بینک میں داخل کر دیں گے اور کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ نہیں دیکھیں دنیا میں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی بڑا بہت پیسہ ہو تم ہر ایک جو ہے الزام سے چھوٹ جاؤ گے، اور ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 2018 ایک جج نے ایک آدمی جو گرفتار تھا تو 50 لاکھ روپے لے کے اس کی ضمانت کر دی. تو وہ تھا اس کے پاس 50 لاکھ روپے تھے، بس ہو گئی. اب پھر پکڑا گیا ہے. میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ میرا افراد کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک قانون بتا رہا ہوں. یہاں تو آپ پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسا خطرناک اور ایسا دن ہوگا کہ وہاں آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو اور آپ اسے فدیے میں دینے چاہیں تو آپ سے قبول نہیں کی جائے گی، نمبر 1. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظالموں کو وہاں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا یہاں پہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم گمان کرتے ہیں. اصل میں سامعین کرام بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے مسلمانوں کا. ہم جو مسلمان ہیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ. دیکھیں ہم جہنم کے لیے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال حرام کما لیں یا مال حلال بھی. سامعین کرام یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو اگر آپ مال حرام مال حلال بھی کما لیں تب بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دیکھیں ایمان باللہ ایک الگ چیز ہے. کافروں میں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، آپ تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ نہ چوری ہے نہ جھوٹ ہے اور نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے، حرام مال نہیں کھاتے، بالکل صحیح بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن کیا وہ کافر جنت میں جائیں گے جو یہاں جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، مال حرام نہیں کھاتے، حلال کماتے ہیں؟ تو کیا وہ نہیں؟ کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے ان کا. یہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں معلم و بدالہم من اللہ معلم یکونوا یحتسبون پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے پھر وہ حالات پیش آئیں گے اس دن جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھے. تو گمان تو ہمارا نہیں ہے سامعین کرام. سچی بات یہ ہے کہ نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پہ ہے. یہ بات اس پہ ذرا سوچیں. ہمارا تمام ایمان جو ہے وہ ظاہر دنیا پر ہے، ظاہر ہی کی طرف ہمارا رخ ہے. اللہ تعالیٰ اور آخرت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ہمارا رخ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہم تو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ کی رضاؤں پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے یعنی بندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں اور دین اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے ہم نے طرز زندگی. تو آپ کہہ دیں، لیکن یہ بات جو ہے چند لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا. قلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو بہرحال انہیں وہ پھر صورتحال پیش آئے گی. اور روز قیامت کی صورتحال کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ تصور میں لائیں نا. وہاں تو بس دو ٹھکانے ہیں سامعین کرام، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور دوسری دوزخ میں ہوگی. دوسری تیسری کوئی جگہ کا نام ہی نہیں ہے وہاں. یہاں تو آپ یعنی اپنے دنیا تو خیر مطلب دنیا میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں تو آپ خاص ایک گھر میں رہنا پڑے گا آپ کو، یا آگ میں جلنا پڑے گا یا دوزخ کے مزے آپ اڑا رہے ہوں گے. لیکن یہ جنت و دوزخ تو آپ یہاں سے اپنی بنا کے جاتے ہیں. ہم میں سے سامعین کرام یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. ہم میں سے ہر شخص دوزخ جانے کی جلدی میں ہے. آپ دیکھیں دوزخ کیا ہے؟
ذاتی خواہشات پر زندگی گزارنا یہ دوزخ ہے، یہ دوزخیوں کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اکثر میری باتیں آپ کو ذرا بدلی بھی لگیں گی، لیکن کیا کروں، وہ تو قرآن کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان لوگوں کا دیکھیں، یہ ہمارا یعنی اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اصل جو یعنی گناہ ہے نا، اور جو تباہی کی بات ہے، جو بربادی کی بات ہے کہ آپ زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مخلوق جو پیدا کیا ہے، اول تو اس کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ اس صورت میں بڑے واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے۔ فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، دین اللہ کے لیے، طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دنیا میں تو بس تھوڑی متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا وقت ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری آیات ہمارے لیے ہیں۔ آج جس عذاب کی ہم دیکھیں، آگ میں جلنا، کون اس کے لیے دوزخ میں یعنی کوشش کرتا ہے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ حکومت نے ایک بڑا آگ کا ایک کنال پہ لکڑیوں کا الاؤ روشن کر دیا اور اعلان کر دیا کہ بھئی یعنی پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، لگا لیں 20 کروڑ لگا لیں کم و بیش، اور حکومت نے، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو خاندان میاں بیوی بچے، اور ایک کنال کی جگہ کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک لکڑیوں کا الاؤ، اور وہ تو حکومت نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو خاندان اس الاؤ میں جلنے کے لیے تیار ہوگا اس کو فی کس 5 کروڑ روپے دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میاں بیوی بچے اور رشتہ دار سب کو اس آگ میں جلنا ہوگا، اور فی کس 5 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ کون کون ہے؟ یعنی شرط کیا ہے؟ تم خود بھی جاؤ جلو گے، اس میں اپنے آگ کو بھی آگ میں ڈالو گے، اپنی بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو بھی، سارا پورا خاندان جائے گا، تو فی کس 5 کروڑ روپے، اور مہینے کا ٹائم ہے کہ بھئی مہینے میں آپ اپنے نام رجسٹر کروا لیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے خاندان ہوں گے جو اس یعنی مثال کے طور پہ خاندان بن رہا ہے 20 لوگوں کا بن رہا ہے، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ ماموں چاچو بھتیجا دادا دادی، 20 لوگ بن رہے ہیں، اور 20 لوگوں کے ملیں گے کتنے؟ 1 ارب روپے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آگ میں جلنے کے لیے کتنے خاندان اپنی رجسٹریشن کروائیں گے کہ بھئی ہمیں ڈال دو اور 1 ارب روپے دے دو؟ بتائیے، سنگل ون خاندان نہیں چاہے گا کہ ایسا سودا ہم کر لیں۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں نا، تو آپ یعنی اس کو ذرا غور سے سنیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دوزخ کی آگ میں جلنے کا ہمارا تصور ہی نہیں ہے، نہ اس پہ یقین ہے، نہ جنت کا یقین ہے، نہ دوزخ کا یقین ہے۔ اب جنتیوں اور دوزخیوں کے اعمال تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہم بڑے شوق سے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جہنم ہے، ایسا میں نہیں کرا۔ دین اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، خالص اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، تبھی آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے یا بچ جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، ہم سب دوزخ میں جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپ دیکھیں بیوی صاحبہ جو ہیں بس اپنی مرضی سے اپنے شوہر سے سلوک کریں گی، جب مرضی آیا اچھا بول لیں گی، جب مرضی آئے بولیں گے نہیں۔ شوہر جو ہے کبھی بیوی سے سختی سے بات کرے گا، اور وہ دنیاوی یعنی اس کی وجوہات کیا ہوں گی کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم یہ پکا لو، تم نے پکایا نہیں، جاؤ میں تم سے نہیں بولتا۔
یا تم مثال کے طور پہ کوئی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے. اب دیکھیں معاشرتی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے تو ایک طریقہ بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم زبانی بھی دی ہے، عملاً بھی دی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اب یہ فرمان صرف شوہروں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو بیویوں کے لیے بھی ہے کہ نہیں بیویوں کو بدسلوکی کرنا چاہیے اپنے شوہر سے، نہیں اس کا بھی حکم نہیں ہے. تو عام طور پہ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. من چاہی زندگی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں جب تک اپنی خواہشات کے مطابق کام چلتا رہے گا ہم نماز روزہ کرتے رہیں گے، لیکن جب خواہشات آ جاتی ہیں چلو بھائی خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ بہت دکھ بھری داستان ہے سامعین کرام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے اور ہم سب لوگ ظالم بن چکے ہیں. بہرحال یہ مضمون پھر یعنی آدھے میں رہ گیا، انشاءاللہ اگلے مضمون میں اگلے درس میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Say, Our God, initiator of the heavens and the earth, knower of all secrets and declarations, you will judge between your servants regarding what they had differed about. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. If those who did wrong owned everything on earth and the like of it with it, they would redeem themselves with it from the terrible suffering on the day of resurrection, but there will appear to them from God what they never anticipated. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. There will appear to them the evils of their deeds, and they will be surrounded by what they used to ridicule. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.